بات کریں گے وفاقی بجٹ کی، جو کہ وفاقی حکومت نے آج پیش کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کے دوران اس بات کے خدشات تھے کہ عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا، لیکن بجٹ کیسا رہا، اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے، جس کے اندر اہداف مقرر کیے گئے ہیں، کس حد تک ان کو اچیو کر پائیں گے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شمائلہ راہنہ صاحبہ، رہنما مسلم لیگ نون ہے۔ شمائلہ راہنہ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ شمائلہ صاحبہ، اگرچہ کہ اپوزیشن نے تو بجٹ کو تسلیم نہیں کیا، الفاظ کا گورکھ دھندا بھی قرار دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو کچھ عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا، لیکن حکومت نے تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیبز میں کمی کی ہے، سرچارج کو کم کیا ہے، پینشن اور تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے، لیکن کچھ ایسے اہداف ہیں جیسے کہ ایکسپورٹ کا ہدف ہے۔ ایکسپورٹ ہماری 32 ارب ڈالر پر کھڑی ہیں، ایکسپورٹ کو بڑھانے کی اشد ضرورت ہے، جو کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر پر جو دباؤ بڑھتا ہے وہ کم ہوگا۔ باقی شعبوں کے اندر آپ نے کچھ کافی ایک امپرومنٹ کی ہے، لیکن ایکسپورٹ کا جو ہدف ہے وہ گزشتہ 3-4 سالوں کے آس پاس ہی کھڑا ہے، اسٹیگننٹ ہے۔ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے کہ ہم اپنی برآمدات کو نہیں بڑھا پا رہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پوری قوم کو، وزیر اعظم کو، وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کو، فائنانس منسٹر کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ان نامساعد حالات میں، اتنے مشکل کٹھن دور میں انہوں نے ایک ایسا عوام دوست بجٹ دیا، اور یہ تاثر اور یہ جو بجٹ پیش کیا ہے، جس میں تمام مکتبہ فکر کے لیے اور تمام طبقات کے لیے جو ہے وہ آسانی ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے اس بات کی دلیل ہے جی کہ جو حکومت ہے اس وقت، اس کی مؤثر حکمت عملی سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہوئی ہیں ان جی حالات میں۔ دوسری بات یہ کہ جب ناقدین ہمارے پہ جو طنز کے تیر برسا رہے تھے اور وہ اپنی رائے دے رہے تھے کہ شاید یہ کوئی ایسا بجٹ آئے گا جس سے کہ غریب عوام جو ہے وہ اس سے مستفید نہیں ہو پائیں گے، تو میں ہر پروگرام میں اور میں ٹاک شوز اور میڈیا ٹاک میں یہ کہتی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، اس دفعہ آپ کو جو بجٹ ملے گا وہ پہلے سے زیادہ ریلیف جو ہے وہ عام عوام کو ملے گا۔ جی اچھا، سر ایسا ہے کہ اس بجٹ کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ صرف غریب کا بجٹ نہیں ہے، یہ مزدور طبقے سے لے کر مڈل کلاس سے لے کر ایک سرمایہ دار تک کے لیے ایک انتہائی آسان اور سہل جو ہے وہ ریلیف دیا گیا ہے اس بجٹ میں۔ مثال کے طور پہ جی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جی اس کی جو سیلری کی مد میں آ کر جو ٹیکس لگتا تھا، اس ٹیکس کو ختم کر دیا گیا، بالکل ٹھیک۔ اس میں کمی کر دی گئی۔ ڈیفینیٹلی یہ اچھا اقدام ہے، انکم ٹیکس سلیب کم کیے گئے ہیں، اس پر سرچارج ختم کیا گیا ہے، تنخواہ بڑھائی گئی ہیں اور کافی اقدامات ہیں، لیکن عوام میں ڈر یہ ہے کہ ابھی حکومت نے اچھا ریلیف دیا ہے بجٹ میں، ترقی کا بجٹ ہے، لیکن 2-3 ماہ بعد آپ پھر منی بجٹ نہ لے آئیں، دوبارہ مشکلات اور بوجھ نہ لاد دیں عوام پر۔ دیکھیے، خدشات تو پھر جو ہے وہ کسی کے ختم نہیں کیے جا سکتے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ منی بجٹ کے لیے ایسا ہم نے بجٹ جو بنایا ہے وہ ہم نے اپنے جسے کہتے ہیں نا، حالات و واقعات کو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے ہیں، ٹھیک اور الحمدللہ وفاقی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے، عوام دوست بجٹ ہے۔ اس میں آپ کو اگر میں بتاؤں کہ دیکھیں، اوورسیز تک جو ہے، اس میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے، اس کو بھی اس میں ریلیف دیا گیا ہے، ان کی پراپرٹی کے اوپر جو ٹیکس ہے جی اس کو کم کر دیا گیا ہے۔ اس میں آپ نے سرمایہ کاری کیونکہ ہمیں اگر سرمایہ کار نہ آئیں گے، یا پاکستان کے اندر جو سرمایہ کار ہے، سرمایہ دار طبقہ ہے، جی اگر وہ اپنا کیپٹل یہاں پہ نہیں لگائے گا تو پھر آپ کی فائنینشیل جو ہے وہ کنڈیشن بہتر کیسے ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بھی کچھ مراعات ہونی چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح جو سوشل ویلفیئر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں وزیر اعظم نے خاص طور کے اوپر جو اپنا گھر اپنی چھت کا جو پروگرام ہے، جی اس میں خطیر رقم جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد جو خواتین بے سہارا ہیں، جو بچے ہیں جن کی ایجوکیشن سے جی بالکل، ریلیٹڈ جو ہے ایشوز، بیس ان کے پروگرام میں لیے بھی خاطر خواہ ایک اضافہ کیا گیا ہے۔ جی اچھی خاصی رقم مختص کی گئی۔ اور دوسری بات کہ نوجوان نسل جو ہے اس کو ہم نے بے راہ روی کے لیے نہیں چھوڑ دینا۔ ایک جماعت تھی جنہوں نے جھوٹا نعرہ لگا کے وہ اقتدار میں آئے تھے، انہوں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن ہم نے جو یوتھ ہے اس کے لیے آسان قسطوں کے اوپر جو قرضوں کی فراہمی ہے
تاکہ لوگ اپنے اسمال انڈسٹریز کو ہم نے انہانس کیا ہے, بزنس کریں, شمائلہ رانا اپنا صاحبہ, کام جو کریں. صنعتیں بند ہوئیں سینکڑوں کی تعداد میں, کیا ان میئرز کے بعد وہ آئندہ والی سال میں ہم توقع کریں کہ وہ کھلیں گی؟ مینوفیکچرنگ جو یونٹس ہیں اس کے لیے بھی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ مینوفیکچرنگ یونٹ میں خاطر خواہ پاکستان نے پچھلے 2 سال میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے, اور ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جو اقدامات کیے تھے اس میں وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت کے اوپر اس پہ ریلیف دیا گیا ہے. جی اور میں یہ بتاتی ہوں کہ ایف بی آر سے جو ایک خوف ہوتا تھا لوگوں کو, لوگ اس سے اپنی جو پراپرٹی تھے وہ پرچیز نہیں کرتے تھے, ڈرتے لوگ جو ہیں وہ اپنی کیپٹل یوز نہیں کرتے تھے. آج وہ سارے خوف جو ہیں وہ اتر گئے ہیں, کیونکہ اب پراپرٹی سیل اینڈ پرچیز کے اوپر بھی جو ٹیکس کی مد میں خطیر رقم تھی اس میں بھی کمی کر دی گئی ہے. ٹھیک, آپ یہ بتائیں کہ کون سا ایسا زندگی کا شعبہ ہے جس میں اس بجٹ میں اس کو ریلیف نہیں دیا گیا؟ ڈیری پروڈکٹ ہے, اس پہ آپ ٹھیک, دیکھیں, بالکل آپ کی ٹھیک, جو بالکل ڈیری ٹھیک, انڈسٹری ہے, جی آپ کا ایگریکلچر ہے, آپ کی جو ہیلتھ کا ہے, اس میں ہر ایک میں جو وزیر اعظم کی جو حکمت عملی ہے جی وہ مجھے نظر آئی.